سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات بندہ مومن کی سیرت کی اساس ہیں اور اس کی سیرت کی تعمیر پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کون سے مومن فلاح پا گئے؟ ان کا پہلا وصف اللہ نے یہ بیان کیا جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ کامیاب، بامراد، فائز المرام اہل ایمان وہ ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی توجہ نماز کی رکعتوں پر نہیں ہوتی کہ اتنی رکعت ہو چکی ہے، بلکہ ان کی انٹریکشن، ان کی توجہ عاجزی اور فروتنی اور خشوع اور خضوع پر مبنی ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ دور موجود میں موبائل وہ لغو کام ہے کہ جس کے ہم سب مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی کام نہیں کرتا۔ موبائل اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ پچھلے ادوار میں ہمیں کمیونیکیشن کے لیے، انفارمیشن کے لیے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن موبائل اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ودن چند سیکنڈ میں ہم اپنا میسج کنوے کرتے ہیں، چند سیکنڈ میں ہم انفارمیشن اچیو کر لیتے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ ہم نے اس کا درست استعمال نہیں کیا۔ رات 2 بجے تک واٹس ایپ پر، فیس بک پر، میسنجر پر فضول جو ہے پوسٹیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فضولیات میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل ایمان کا وصف یہ ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ آج موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہمیں اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے پروفیسر نہ مل پائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا درست استعمال نہیں کر پا رہے۔ تو اہل ایمان کا وصف یہ ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان ہوا کہ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر زکوٰۃ لغوی معنی میں ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے تزکیہ، اپنی صفائی کرنا۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ صورت ابتدائی مکی دور کی ہے اور اس میں زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں زکوٰۃ جب بھی اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے تو اس کے ساتھ لفظ ایتاء آیا ہے، یہاں پر ایتاء کا لفظ بھی نہیں ہے، تو یہ اپنے لغوی معنی میں ہے۔ تو آیت نمبر 4 کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے مومن بندے ہمہ وقت اپنے نفس کے تزکیے کی طرف کوشاں رہتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیاں نوٹ کرنے کی بجائے وہ اپنی غلطیاں نوٹ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک ہوئے ان کے داہنے ہاتھ، یعنی مراد لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اہل ایمان کا چوتھا وصف یہ بیان ہوا کہ وہ صرف جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی جنسی جذبہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے، برائی اس کے غلط استعمال میں ہے۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو کوئی بھی اس کے علاوہ جو کچھ چاہے گا تو ایسے لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بندہ مومن کے 2 وصف بیان ہوئے، ایک تو امانت کی پاسداری اور دوسرا ایفائے عہد ہے۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے، اس مضمون کا آغاز بھی نماز سے ہوا، فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
اور اس مضمون کا اختتام بھی نماز پہ ہو رہا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 11 میں وراثت دی جا رہی ہے کہ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ فرمایا وہ وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔